تو یہ نہیں بھائی، جس کے پاس نعمتیں بہت ہوں اللہ اسے بہت راضی ہے نا۔ راضی کو تو پتہ جب چلے گا جب یہ امتحان میں پاس ہوگا۔ صرف کسی کے پاس نعمتوں کا بہت ہونے سے یہ نہیں کہ اللہ اسے راضی ہے، وہ تو پاس تب ہوگا جب وہ نعمتوں پہ شکر کرے گا۔ صرف کسی کے پاس کثرت دیکھ کر، بہتات دیکھ کر، فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ ہو کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ یہ دھوکہ نہ ہو۔ حالت بدل گئی، صحت مل گئی، خوشحالی ہو گئی، ترقی ہو گئی، معاشرے اور سوسائٹی میں شہرت مل گئی، واہ واہ ہو گئی، اللہ راضی ہے نا۔ وہ تو پتہ چلے گا ان نعمتوں میں کرتا کیا ہے۔ شکر گزار کتنا ہے، احسان شناس کتنا ہے، اور اپنی پہلی حالت کا تصور کر کے شکر کتنا کرتا ہے۔ جھکتا کتنا ہے مولا کے سامنے۔ یہ نعمتیں رحمت ہیں، یہ نعمتیں پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ جو نعمتیں اسے اللہ کے اور قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اور شکر گزار بندہ بنا دے، احسان شناس بنا دے، بندگی بڑھ جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک دن فرشتہ آئے کئی سالوں کے بعد، پہلے شخص کے پاس آئے جو ابرص تھا، جلد خراب تھی، تنگ دست تھا، کہا میری حاجت پوری کر دو، اور اسی حالت میں آیا ابرص بن کے، جلد پہ سفید دھبے ہیں، تنگ دستی کی کیفیت ہے۔ اللہ کا واسطہ دیا، جس ذات نے تجھے اپنی مصیبت سے نکالا تھا، جس میں تم تھے، اور یہ فراوانی دے دیے، اس کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہے۔ کہتا ہے میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تیری حاجت نہیں پوری کر سکتی، باقی میری یہ دولت تو نسل در نسل ہے، میری یہ دولت تو نسل در نسل ہے، خاندانی نواب ہوں، پیدائشی چودھری ہوں، بھول گیا اپنی حالت، بھول گیا اپنی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اس نے بد دعا کر دی، اگر ایسا ہی ہے تو جیسا کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلی حالت میں تھا۔ دوسرے کے پاس گیا جو اقرا تھا، بال کوئی نہیں آتا تھا، فقیر تھا، اللہ نے فراوانی دے دی، خوشحالی دے دی، نعمتیں بڑھا دی، اس کے سامنے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ نے تجھے اس مصیبت سے، آزمائش سے نکالا ہے، خوشحالی دے دی ہے اس کے نام پہ۔ اس نے کہا بھائی محنت سے کمایا ہے، اپنی عقل سے کمایا ہے۔ یہ فرعون کا جملہ ہے، قارون کا جملہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میری لیاقت کی وجہ سے ملا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا کرم ہے، بس تیری مہربانی ہے، تیری نظر کرم ہے، میں تو نالائق تھا، بلکہ نالائق بھی ایسا کہ سزا کا مستحق تھا، تو کرم ہے تیرا کہ درگزر بھی کیا، نالائقی بھی نہیں دیکھی، نواز بھی دیا۔ قارون کہتا تھا نا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری سمجھ بوجھ ہے، میری لیاقت ہے، میری صلاحیت ہے، میری عقل مندی ہے، اور تو اللہ کے نام سے مانگتا ہے۔
ایمان والا کیا کہتا ہے؟ مولا کیا میری لیاقت اور کیا میری حیثیت اور کیا میری عقل، میں تو نالائق، سزا کا مستحق، تیری مہربانی ہو گئی، تو نے پردہ فرما دیا، تو نے عیب چھپا دیے، تو نے عزت رکھ دی، تو نے نواز دیا، اور میں تو تیرے کرم ہی کا محتاج ہوں۔ اس نے بھی دھتکار دیا، فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا، اللہ تجھے اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ تیسرے کے پاس گیا، اعمى، جو اندھا تھا، جسے اللہ نے بکریاں دی، برکت دی، وادی بھر گئی، بینائی آ گئی۔ اس نے جب اس کو اندھا دیکھا، مصیبت میں دیکھا، اسے اپنی حالت یاد آ گئی، اسے اپنی حالت یاد آ گئی، فوراً اللہ کی شکر کرنے لگا کہ میری بھی حالت یہی ہے، میں بھی یہی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، میں بھی ایسی آزمائش سے گزر کے آیا ہوں، جس ذات نے مجھے نکالا ہے اس کے نام سے کہہ رہا ہے جتنا ہے جو چاہے لے لے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرا تو ہے ہی نہیں، ہے ہی اسی کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دعا دی، کہنے لگا اللہ تیرے لیے اور برکت دے دے، اپنا مال اپنے پاس رکھ، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرے دوست ناکام ہو گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہانی نہیں سناتے نا، اپنی امت کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ حالات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ایسے احوال ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں، آزمائش آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، تنگ دستی آئی، غربت آئی، اللہ نے حالات دن اچھے کر دیے۔ دن اچھے کر دیے، دن بدل گئے، لیکن کبھی خیال بھی آیا کہ کیا تھے اور کیا بن گئے؟ اور یہ کس کی مہربانی ہوئی ہے؟ اور اس مولا کی یہ دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کتنا ہے، کتنی احسان شناسی بڑھی۔ حالت بدلی، عمل نہ بدلا، شکر نہ آیا، احسان شناسی نہ آئی، تو میرے عزیزو نعمتیں نہیں رہتی، نعمتیں نہیں رہتی۔ اور اگر نعمتیں رہ بھی جائیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بادام ہو، چھلکا اوپر سے ٹھیک ہو، اندر گیری سڑی ہوئی ہو، اخروٹ ہو، اوپر سے چھلکا ٹھیک ہو، اندر اس کی گیری سڑی ہوئی ہو، بتائیے وہ کسی کام کا ہے؟ مشقت ہی اٹھائی نا توڑنے میں، تکلیف ہی اٹھائی نا اس کو توڑنے میں، گیری تو ملی کوئی نہیں۔ قسم خدا کی، جب زندگی میں ناشکری ہوتی ہے، یا تو نعمتیں ہی چلی جاتی ہیں، یا پھر نعمت رہتی ہے، روح باقی نہیں رہتی۔